علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، آؤ نبی کی نماز سیکھیں سیریز میں نماز کا طریقہ جب سے شروع ہوا ہے تب سے ہم نے نماز کی نیت، نماز کے لیے تکبیر تحریمہ، نماز میں قیام اور پھر قیام میں ہاتھ باندھنا، کیسے باندھا جائے، کہاں باندھا جائے، یہ چند چیزیں ہم جان چکے ہیں۔ ہاتھ باندھنے کے بعد باری آتی ہے دعائے استفتاح کی، جس کو ہم لوگ ہندوستان والے دعائے ثنا بولتے ہیں یا صرف ثنا بولتے ہیں۔ اس میں اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے استفتاح کے طور پر یا دعائے ثنا کے طور پر بہت ساری دعائیں سکھلائی ہیں، جن میں سے ایک دعا صحیح بخاری کے مطابق یہ ہے: اللہم باعد بینی وبین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد۔ ایک دعا یہ ہے، یہ بھی آپ چاہیں تو یاد کر سکتے ہیں۔ اور دوسری دعا جو مشہور ہے ہم ہندوستانیوں میں، وہ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اسی طرح اور بھی دعائیں ہیں: اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ دعا بھی دعائے ثنا کے طور پر استفتاح کے نماز کے شروع ہونے والی یا نماز شروع کی جانے والی دعا کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ دعا استفتاح نماز کے شروع میں پڑھی جائے، بعد میں نہیں۔ یعنی اگر کوئی آدمی قیام کے بعد رکوع یا سجدہ میں جماعت کے ساتھ ملا ہے تو وہ دعا استفتاح نہیں پڑھے گا۔ شروع میں جب اللہ اکبر امام کے ساتھ تکبیر تحریمہ ہم نے شروع کیا ہے تو اس وقت دعا استفتاح پڑھی جائے گی، ورنہ بیچ میں کہیں ہم نماز میں آ کر کے ملتے ہیں تو ایسی حالت میں دعا استفتاح کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ موقع نکل چکا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی کوئی پڑھتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بھی کوئی پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ شیطان رجیم، مردود شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرنا۔ تو یہ اس کو تعوذ بولتے ہیں یا استعاذہ بولتے ہیں۔ یہ دعا پڑھی جائے اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھی جائے۔ یہ استعاذہ اس لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن پڑھنے جا رہے ہیں، اور قرآن سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب قرآن کی قرأت کرنا شروع کرو تو اللہ سے پناہ طلب کر لو شیطان رجیم کے تعلق سے، اس لیے یہ ضروری ہے۔ اور پھر سورہ فاتحہ پڑھنا ہے ہم کو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور پھر سورہ فاتحہ پوری پڑھ جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ کی قرأت نہ کرے۔ لہٰذا ہر نمازی، چاہے وہ امام ہو، چاہے مقتدی ہو، چاہے اکیلا پڑھ رہا ہو، وہ چاہے فرض نماز پڑھ رہا ہو، چاہے نفل نماز پڑھ رہا ہو، ہر حال میں سورہ فاتحہ کی تلاوت ضرور کرے، سورہ فاتحہ کی قرأت ضرور کرے۔ جہاں تک بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی بات ہے تو ظاہر ہے سورہ فاتحہ ایک سورت ہے اور سورت شروع کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہی ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس میں اختلاف ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم زور سے پڑھی جائے یا آہستہ پڑھی جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر جہری قرأت ہے تو اس میں کوئی جہری پڑھ سکتا ہے، ورنہ آہستہ بھی پڑھنا ثابت ہے اور پڑھی جا سکتی ہے۔ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ اس سلسلے میں بے شمار حدیثیں ہیں۔ سورہ فاتحہ کی قرأت امام اور مقتدی پر تمام نمازوں میں فرض ہے، خواہ وہ حضر میں ہو یا سفر میں ہو، جہری نماز پڑھ رہا ہو یا سری نماز پڑھ رہا ہو۔ امام کے پیچھے جب امام بلند آواز سے قرأت کر رہا ہو تو بھی سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بار فجر کی نماز پڑھائی، آپ پر قرأت کرنا مشکل ہو گیا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ تم لوگ امام کے پیچھے کچھ پڑھتے ہو،
تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہم پڑھتے ہیں. تو کہا آپ نے پڑھو. فرمایا کہ کچھ مت پڑھا کرو سوائے سورہ فاتحہ کے، کیونکہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا. اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز شاق گزر گئی تھی. کیوں؟ مشکل ہو گیا تھا قرأت کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ پوری رکعت میں جب تک قیام میں رہتے تھے تب تک قرأت کرتے رہتے تھے. ہو سکتا ہے کہ آپ صحابہ میں سے کسی کی آواز نکل جاتی رہی ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا مت کرو، سورہ فاتحہ صرف پڑھ لیا کرو، اس لیے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ورنہ میں اس سے بھی پڑھنے سے منع کر دیتا. سورہ فاتحہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا لازمی ہے، محض ایک رکعت میں پڑھ لینا کافی نہیں ہے. اذا استقبلت القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شئت ثم اصنع ذلك في كل ركعة. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح ابن حبان کی روایت ہے کہ جب تم قبلہ کا استقبال کرو اللہ اکبر کہہ کر کے نماز شروع کرو، پھر ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ پڑھو، پھر اس کے بعد جو سورت چاہو پڑھو، اور پھر اس کے بعد یہی طریقہ ہر رکعت کے لیے اختیار کرو. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کے ہر آیت الگ الگ اور ٹھہر کر پڑھے. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ یقطع قراءته آیتاً آیتاً، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت جدا کر کے الگ کر کے پڑھا کرتے تھے. ایک ہی آیت ایک ہی سانس میں پوری سورہ فاتحہ نہ پڑھ جائے، جیسا کہ بعض حفاظ اپنے یہاں تراویح کی نماز میں کرتے ہیں. یہ نبی کی سنت کے خلاف ہے. سورہ فاتحہ کے اختتام پر آمین کہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو. صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے. جماعت میں امام بلند آواز سے قرأت کر رہا ہو تو امام اور مقتدیوں کو بھی بلند آواز سے آمین کہنی چاہیے. اور فاتحہ کے بعد جو سورت پڑھنا چاہے وہ پڑھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اختیار دیا ہے کہ ثم اقرأ بما شئت، جو چاہو پڑھو. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیثیں تھیں سورہ فاتحہ کے سلسلے میں. پھر سورہ فاتحہ کے بعد کتنی قرأت کب پڑھی جائے، کب کی جائے، اور قرأت کی کیا ترتیب ہو، یہ سب آئندہ ویڈیو میں آپ جانیں گے. نماز کا طریقہ سیکھ لینا کافی نہیں ہے، جان لینا کافی نہیں ہے. نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ نماز کا نبوی طریقہ اختیار کیجئے. دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے اعزاء اقربا دوست احباب تک پہنچائیے تاکہ آپ کے لیے میرے لیے صدقہ جاریہ ہو. میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن ضرور دبائیے اور لائک بھی کیجئے. رب العالمین ہم سب کا حامی و مددگار ہو. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.